دارالعلوم دیوبند کے بزرگوں نے مل بیٹھ کر اللہ سے مانگ کر عوام جو دین سے بہت دور رہتے تھے ان کو قریب لانے کے لیے دعوت اور تبلیغ کا اہتمام کیا ہے۔ یہ ہمارے مقاصد میں سے، زوائد میں سے نہیں ہے، یہ مقاصد مسلک ہے۔ بعض چیزوں میں شکوہ اپنائیت کی وجہ سے، یا تو ہم کو کیا ازروئے شکواہی صحیح۔ جب کبھی یہ خیالات ہے کہ ہمارے استاد نے تبلیغ سے ناراضگی بھی ظاہر کی تو یہ شعر پڑھو، یا تو ہم کو کیا ازروئے شکواہی صحیح، اہل قربت سے شکایت چلی آتی ہے۔ اپنوں سے آدمی شکوہ کرتا ہے، یہ کیا کیا تم نے، 6 نمبروں سے آگے نہیں بڑھتے، قرآن کے درس میں نہیں بیٹھتے، یہ کیا حرکتیں شروع کی، 50-60 سال تک بس 6 نمبر چلاتے، نمبر ہی نہیں بڑھا رہے۔ پاکستان 2 سے 1 ہو گئے اور آپ کے نمبر وہی کے وہی رہ گئے۔ لیکن تبلیغ کو جاری رکھو، ان کے راستے کھولو، ان کی مدد کرو، ڈٹ کر ان کی نصرت کرو۔ خدا نے توفیق دی، آپ آباد ہے، ایک وقت عالم امام خطیب ان کے لیے اعلان کرے، نمازیوں کو ترغیب دے کہ یہ کسی کے مزدور و نوکر نہیں، یہ اللہ کے دین کے لیے آپ کے پاس آئے مہمان ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور ان کی دعوت پرتپاک کرے، اپنے اہل ارادت اور حلقہ احباب کو ترغیب دے کہ خبردار تبلیغی جماعت کا چولہا گرم نہ ہو، وہ چولہے نہ کھولے، ہمارے محلے میں آئے سب لوگ ان کی دعوتیں کریں۔ حضرت مولانا الیاس بھی دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں۔ حضرت نے ایک دفعہ سہارنپور سے اور پھر دوبارہ حضرت شیخ الہند سے دور حدیث پڑھا، اور حضرت مدنی سے عشق کے درجے میں محبت کی، عشق کے درجے میں وہ سنانے لگوں تفسیر رہ جائے گی۔ اللہ اللہ، حضرت مولانا الیاس فرماتے تھے سب لوگوں کو ہم سکھاتے ہیں، مولانا حسین احمد صاحب سے سیکھنا پڑتا ہے۔ مہمان کو لے کے آئے، حضرت مدنی کے ہاں کھانا شروع ہوا، حضرت نے فرمایا میں کھانا گھر سے گرم گرم لاؤں گا، مولانا الیاس سے کہا آپ ان کے ساتھ کھائے۔ حاجی عبداللہ صاحب مردان والے نے واقعہ سنایا۔ تو وہ مہمان بعض عجیب ہوتے ہیں، وہ جیسے ہی گرم روٹی آتی وہ توڑ دے رہا، تو مولانا الیاس صاحب نے کہا جو پہلے توڑ چکے پہلے یہ کھا لو، پھر گرم روٹی توڑو۔ حضرت مدنی نے اندر سے آواز دی آپ کو کیا حق ہے میرے گھر میں مانیٹری کرنے کا، جو گرم گرم آ رہی ہے وہ مہمان کے لیے آ رہا ہے وہ کھائے، اور جو پہلے سے ٹوٹی ہو وہ چھوڑے، وہ ہم کھا لیں گے۔ سبحان اللہ۔ مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں کہا گیا کہ مدنی صحابی نہیں تھے لیکن نمونہ صحابہ ہی تھے، والحمدللہ علی ھذا۔ اور حضرت نے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم پر ایسی زبردست تحریک چلائی اور ایسی سیاسیات قائم کی کہ انگریز کو ہندوستان سے جانا پڑا۔ انور صابری جیسے لائق فائق شاعر نے کہا ہے وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی۔ حضرت مدنی کی دعائیں اور ان کی محنت مسلسل کی برکت۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ ہو تم میں ایک جماعت، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو دعوت دے خیر کی، توحید و سنت کی، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کر لے نیک کاموں کا، سنت کا، استحباب کا، معروف مشروع، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روک لے منکرات سے، منکر کے معنی بدعت، لِأَنَّهُ أَنْكَرَهُ الشَّرْعُ، شریعت اس کو جانتی نہیں۔ یاد رکھنا منکر کا اصل معنی بدعت ہے، کسی نے اور معنی کیا تو اپنے پاس رکھے۔ منکر کا پہلا اطلاق بدعت پر ہے،
لِأَنَّهُ أَنْكَرَهُ الشَّرْعُ، شریعت جانتی نہیں تیجے اور چیلم برسی کو، شریعت جانتی نہیں قبروں پہ چادریں چڑھانے کو، شریعت جانتی نہیں ہے مخلوق سے مانگنے کو اور غائبین اور مقبورین کو آواز لگانے کو، یہ سب بدعت ہے۔ یہ ایک کمزوری ہے تبلیغی بھائیوں میں کہ وہ منکر کو زیادہ اٹھاتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں، عوام ہوتے جانتے بھی نہیں۔ لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ جو ان کے ساتھ ٹل جائے وہ پھر بدعتی نہیں رہے گا۔ اس لیے مبتدئین نے پہلے تو تبلیغ جماعت کا پوسٹ ماسٹر ہو، تبلیغ جماعت کا چہرہ ہو، تبلیغ جماعت سے بچیے۔ اور وہ شفیع کاڑوی نیو کراچی میں تقریر کر رہا تھا، جوش میں آیا، کہنے لگا میرے بھائیوں دیوبند سے بچو اور بستر بل سے بچو۔ بستر بل نہیں کو کہتا نا، بستر بات میں بستر بات۔ اللہ اللہ، توحید و سنت کی ایک شاخ اور برانچ ہے، احترام کا لائق ہے، جو کمی کوتاہی ہے اصلاح ضروری ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ وہاں کی کامیاب ہیں۔ سبحان، یہ جماعت کا کام ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، نہ بنو ان لوگوں کی طرح تفرقوا جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جنہوں نے اختلافات کیے۔ ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، کہ چاروں ائمہ میں سے ایک بھی ملامت کا لائق نہیں، سب تحسین اور قدر کے لائق ہے۔ اور چاروں ائمہ اور چاروں مذاہب، چاروں فقہ، انہوں نے دین میں تفرقہ نہیں کیا، اتحاد پیدا کیا ہے، اور ان کی وجہ سے دین محفوظ ہو گیا۔ کبھی ہاتھ یہاں تک اٹھے، کبھی یہاں اٹھے، کبھی یہاں اٹھے، تو ایک امام نے کہا بس ہاتھ اتنے اٹھاؤ کہ نظر آ جائے، دوسرے نے کہا کندھوں کے سیدھ میں کرو، تیسرے نے کہا کان کے نرموں تک لاؤ تاکہ سب پر عمل ہو جائے۔ تو تینوں امام کی برکت سے تینوں احادیث محفوظ ہو گئی۔ رفع الملام عن الائمۃ الاعلام۔ مت بنو مانند ان لوگوں کے جنہوں نے تفرقہ کیا، واختلفوا، اور اختلاف کرنے لگے۔ تفرقہ و اختلاف جب دونوں آ جائے تو تفرقوا کا معنی کر لو عقائد بگاڑ دیے، واختلفوا اور اعمال میں تتر بتر ہو گئے۔ اختلاف علماء امتی رحمت، علماء دین کا اس طرح دلیل و برہان کا اختلاف کسی درجے میں خدا کی رحمت ہے۔ سارے ائمہ فرماتے ہیں گھٹنے سے اوپر جسم چھپانا فرض ہے، لیکن امام بخاری فرماتے ہیں کہ کچھ گنجائش ہے، تو اس کی برکت سے کھلاڑی بچ گئے، ورنہ یہ جو کھیلتے ہیں تو ان کا جسم میں کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ اب تو خیر بڑے بڑے پہن لے کہ بعض اوقات یہ عجیب چھڈیاں پہن لیتے ہیں، اور قصدن پہننا تو یہ ایمان سلب ہو جاتا۔ امام بخاری کے اختلاف سے یہ بچ گئے۔ اکثر ائمہ کہتے ہیں بغیر وضو کے سجدہ کرنا کفر ہے، لیکن امام محمد سے ابو الحسن کرخی نے نقل کیا اور وہاں سے باہر میں ہے کہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو بعض غلط کار جن کا وضو ٹوٹ جاتے اور شرم کے مارے جاتے نہیں، وہ کفر سے کم از کم بچ گئے اس بزرگ کے اختلاف سے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، مت بنیے ان لوگوں کی طرح تفرقوا جنہوں نے عقائد میں تفرقہ کیا، واختلفوا اعمال میں اختلاف کیا، من بعد ما جاءهم البینات، بعد اس کے کہ آئی ان کو روشن دلیلیں، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسوں کے لیے عذاب ہوگا بڑا، قیامت کا دن آئے گا۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن روشن اٹھیں گے چہرے، وجوہ اہل سنہ، وجوہ اہل سنہ، وتسود وجوہ، سیاہ پڑ جائیں گے چہرے، وجوہ اہل البدع، تفسیر ابن کثیر۔ قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کے چہرے چمکیلے ہوں گے اور مبتدئین کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ وہ یہاں آ کے دیکھو
عجیب و غریب چہرے ہوتے ہوں گے. توبہ. اور اہل حق کے بزرگ 124 سال کا ایک بزرگ دنیا میں پھر رہا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس انوار و برکات کی بارش ہے. اور 88 سال کے مولانا سلیم اللہ خان کو جا کے دیکھو، سانولا رنگ ہے لیکن دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ دین کا نشان ہے. اور مولانا فندیار کو دیکھو تو یا سبحان اللہ، پھر تو پوچھو نہیں، یوم تبیض وجوہ کھڑے ہو کے پڑھتے رہو.